أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سبق نمبر 16 ہم شروع کریں گے۔ آج کے لیسن میں ہم عدد کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ لوگوں کو کہ اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں 4 باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ ہم اس میں سے اعراب پڑھ چکے ہیں، جنس پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے عدد کو، ٹھیک ہے؟ اور عدد جب ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم پھر وسط کی طرف جائیں گے۔ تو عدد کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اردو اور انگلش کے اندر عدد 2 طرح سے بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ واحد اور جمع اردو میں، اور سنگولر اور پلورل انگلش کے اندر، جبکہ عربی میں 3 طرح سے بیان کیا جاتا ہے عدد کو۔ ایک کے لیے واحد استعمال کیا جاتا ہے، 2 کے لیے مثنیٰ یا تثنیہ استعمال کیا جاتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے جمع استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ انگلش اور اردو کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک کے لیے واحد اور ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے ہم ڈائریکٹلی جمع استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس عربی میں کیا ہے، واحد ہے ایک کے لیے، مثنیٰ ہے 2 کے لیے، اور اگر 2 سے زائد ہوں تو ان کے لیے ہم جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے مثنیٰ بنانے کا طریقہ، یعنی واحد سے آپ نے مثنیٰ کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 2 کے لیے کیسے آپ نے واحد کو کنورٹ کرنا ہے۔ تو مثنیٰ بنانے کا جو طریقہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی طرح سے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اعراب کے لحاظ سے مختلف ہوگا۔ اور اعراب کے لحاظ سے ہم نے کتنی اسم کی اعرابی حالتیں پڑھی تھی؟ 3، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، ٹھیک ہے؟ تو ہم حالت رفع میں بھی، نصب اور جر میں بھی مثنیٰ بنانا علیحدہ علیحدہ سے سیکھیں گے۔ حالت رفع میں مثنیٰ کیسے بنائیں گے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا متعلقہ واحد اسم ہے، متعلقہ واحد اسم سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جس اسم کو مثنیٰ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ متعلقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس اسم کو آپ مثنیٰ بنانا چاہ رہے ہو، یہ اس اسم کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا جو متعلقہ واحد اسم ہے اس کے آخری حرف کو آپ نے کیا کر دینا، زبر دے دینی ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، الف اور زیر والی نون، یعنی الف اور زیر والی نون آنی، اس طرح سے اضافہ کر دینا ہے، جس سے کیا ہوگا کہ اسم کے آخر میں آنی کی آواز پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ آگے ایگزامپلس میں دیکھتے ہیں ہم۔ جیسے ہمارے پاس ہے لفظ مسلمن، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ کیا ہے، ایک مسلمان مرد، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کا کیا بنانا ہے، مثنیٰ بنانا ہے۔ آپ کیا کریں گے، آخر سے تنوین ہٹائیں گے اور زبر دیں گے آخری حرف کو، تو یہ مسلمہ ہو جائے گا، آخری حرف کو آپ نے زبر دے دیا۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، الف اور زیر والی نون ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آخری حرف کو آپ نے زبر دیا، الف اور زیر والی نون ایڈ کی، تو یہ ہو گیا مسلمانی۔ مسلمن سے کیا بن گیا، مسلمانی، تو یہ کیا ہو گیا، ایک مسلمان مرد، اور مسلمانی کیا ہو گیا، 2 مسلمان مرد، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہم دیکھیں گے حالت نصب اور جر میں آپ نے مثنیٰ کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ حالت نصب اور جر میں کیسے مثنیٰ بنائیں گے۔ حالت نصب اور جر میں ایک ہی طریقہ ہے مثنیٰ بنانے کا، ٹھیک ہے؟ نصب اور جر میں ایک ہی طرح سے بنے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ متعلقہ جو واحد اسم ہے آپ کا، اس کو آپ کیا کریں گے، آخری حرف کو آپ زبر دے دیں گے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ساکن یا اور زیر والی نون، یعنی اس طرح سے ساکن یا اور زیر والی نون کا اضافہ کر دینا ہے، جس سے کیا ہوگا، اسم کے آخر میں عینی کی آواز پیدا ہوگی۔ کیا ہوگا، اسم کے آخر میں عینی کی آواز پیدا ہوگی۔ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ہے مسلمن، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو حالت نصب اور جر میں چینج کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے آخری حرف کو زبر دے دیا، اسی طرح سے پھر آپ نے کیا کیا، یا ساکن اور زیر، نون والی جو زیر ہے وہ ایڈ کر دینی ہے، تو یہ کیا بن گیا، مسلمینی، مسلمینی۔
मुस्लिमुन से क्या होगा, मुस्लिमैनी, एक मुसलमान मर्द और दो मुसलमान मर्द, ठीक है। तो इस किस तरह से हमने बनाया मुसन्ना, हालत रफा में आनी साउंड, नस्ब और जर में ऐनी साउंड्स, ठीक है, ये हम लोगों ने ऐड किया। तो हमारे पास कैसे हो गया, मुस्लिमुन ये हमारे पास वाहिद इसम था, हालत रफा में जब हमने बनाया तो क्या हो गया, ये हमने एडिशन किया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मुस्लिमानी की फॉर्म में, यानी मुस्लिमुन एक मर्द, मुस्लिमानी दो मर्द। नस्ब और जर एक तरह से बनाएंगे, एक ही तरह से बनाने का तरीका है, ठीक है। या साकिन ऐड की और जेर वाली नून ऐड की, तो मुस्लिम से मुस्लिमैनी, ठीक है। इनकी एराबी हालतें मुख्तलिफ हैं लेकिन इनके मीनिंग्स एक जैसे हैं, ठीक है। हालत रफा में मुस्लिमानी दो मुसलमान मर्द, नस्ब और जर में मुस्लिमैनी दो मुसलमान मर्द, ठीक है। और ये हमने किससे बनाए हैं, मुज़क्कर से मुसन्ना बनाया है, किससे बनाया है, मुज़क्कर से मुसन्ना बनाया है, ठीक है। मुस्लिमुन से हमने बनाया है उनके मुसन्ना, यानी दो के लिए क्या इस्तेमाल होता है। आगे हम देखेंगे मुज़क्कर के बाद हम देखेंगे मुन्नस से कैसे मुसन्ना बनाना है। तो हमने शुरू में ही देखा था कि मुन्नस के लिए भी वही तरीका है जैसे मुज़क्कर के लिए बनाया हमने, ठीक है। तो मुस्लिमतुन है, मुस्लिमतुन का आप क्या करेंगे, आहर से तनवीन हटा देंगे, ठीक है, सिंगल ता में बदलेंगे। और उसी तरह से आनी साउंड हालत रफा में और ऐनी साउंड नसब और जर में, ठीक है। तो ये मुस्लिमतुन से क्या हो गया, मुस्लिमतानी हालत रफा के अंदर, मुस्लिमतैनी हालत नसब और जर के अंदर। मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत, मुस्लिमतानी दो मुसलमान औरतें, मुस्लिमतैनी दो मुसलमान औरतें, ठीक है। रफा एक है और नस्ब और जर बिल्कुल एक जैसी है। अब ये एक चार्ट है, इसमें मुज़क्कर और मोनस के लिए अलग-अलग से है, वो हम देख लेते हैं। हम लोगों ने देखी तीन हालतें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, हालत रफा, नस्ब और जर, ये इराबी हालतें हैं इसम की, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मुस्लिमुन को जब आप नस्ब में बनाते हैं, मुस्लिमन होता है तो अलिफ का एडिशन होता है, ये हम ऑलरेडी ये चीज़ शुरू के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और जर जेर वाली होती है मुस्लिमिन, ठीक है। आपने इसका मुसन्ना बनाया तो आखिरी हरफ को ज़बर दिया, आनी साउंड ऐड की हालत रफा के अंदर, तो ये क्या हो गया, मुस्लिमानी। और नस्ब और जर में आपने क्या किया, आखिरी हरफ को ज़बर दिया, या साकिन ऐड की और जेर वाली नून ऐड की, तो मुस्लिमैनी। इसी तरह मुन्नस के लिए आपने क्या किया, जो आखिर में ये गोलता है उसको सिंगलता में चेंज किया, ज़बर दिया, अलिफ और नून जेर वाली ऐड की, तो ये मुस्लिमा तानी हो गया, ठीक है। इसी तरह मुस्लिमतन से मुस्लिमतिन से आपने क्या बनाया, मुस्लिमतैनी, ठीक है। क्योंकि हमने असल हालत को जहन में रखना होता है, और असल हालत कौन सी होती है, हालत रफा। हालत रफा से आपने उसकी नस्ब और जर जो है वो बनानी होती है, ठीक है। मजीद एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। किताबुन है हमारे पास, तो किताबुन को आपने हालत रफा में मुसन्ना बनाना है, कैसे बनाएंगे, आखिरी हरफ को ज़बर देंगे यानी फतहा देंगे, अलिफ और नून का इजाफा करेंगे, नून कौन सी, जेर वाली, तो ये क्या हो गया, किताबानी। किताबुन से एक किताब, किताबानी दो किताबें। नस्ब और जर में कैसे बनाएंगे, या साकिन और जेर वाली नून ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये किताबैनी हो गया, यानी कि दो किताबें। यदुन दो हाथ, तो आपने क्या करना है, यदुन को तनवीन को खत्म किया, जबर दिया, अलिफ और नून का इजाफा कर दिया, यदानी दो हाथ, ठीक है। यदुन एक हाथ, यदानी दो हाथ, ठीक है। इसी तरह यदैनी हालत नस्ब और जर में, यानी या साकिन और जेर वाली नून ऐड की, यदैनी। इसी तरह सालिहतुन, ये मुनस है, ठीक है। आपने क्या किया, गोलता खत्म करके सिंगल ता किया और क्या किया, उसको फतहा दिया, अलिफ और नून का इजाफा किया, सालिहतानी। और नस्ब और जर में या साकिन और जेर वाली नून ऐड की, सालिहतैनी।
اسی طرح جنتن ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جنتانی الف اور نون کا اضافہ کیا حالت رفع کے اندر، اور نصب اور جر کے اندر جنتینی جنتینی یا ساکن اور زیر والی نون ایڈ کی۔ تو آج کے لیے ہم صرف اتنا پڑھیں گے، لیکن میں ایک دفعہ پھر آپ کو تھوڑا سا ریوائز کروانا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے کیا 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 اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ مونس سے بنایا ہم نے اور مذکر سے بنایا ہم نے مثنیٰ، تو یہ چیز ہے جو مین چیز آپ کے یاد کرنے والی ہے۔ مثنیٰ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ حالت رفع میں آپ نے آخری حرف کو زبر دیا، الف اور زیر والی نون ایڈ کی، تو یہ آنی ساؤنڈ بنے گی، ٹھیک ہے۔ نصب اور جر میں آپ کیا کریں گے؟ آخری حرف کو آپ زبر دیں گے یا ساکن ایڈ کریں گے اور زیر والی نون ایڈ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آنی اور عینی عینی، حالت رفع آنی ساؤنڈ، حالت نصب اور جر عینی ساؤنڈ۔ اگر آپ صرف ساؤنڈز کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ مثنیٰ کے لیے حالت رفع میں آنی ساؤنڈ، نصب اور جر میں عینی ساؤنڈ ہوگی، تو وہ کیا ہوں گے؟ مثنیٰ ہوں گے، یعنی دو کے لیے استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم صرف اتنا پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ پیچھے سے بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے تاکہ آپ کا ساتھ ساتھ ریوائز بھی ہوتا رہے، اور ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں جمع بنانا سیکھیں گے کہ جمع کیسے بناتے ہیں، اور کوشش کریں قرآن پاک سے آنی اور عینی ساؤنڈز والے جو اسم ہیں ان کو تلاش کریں، ان کی ٹرانسلیشن دیکھنے کی کوشش کریں، اور اپنی پریکٹس آپ کو خود سے کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔